ان کے اسلاف کی قربانیوں سے بے خبر کر دیا جائے اور ان سے کاٹ دیا جائے، اس لیے کہ جو قوم اپنے اسلاف سے کٹ جاتی ہے وہ بے حس ہو جاتی ہے اور اس کے ذہن و دماغ پر دوسروں کی حکومت ہو جاتی ہے۔ میرے قلب و جگر کے ساتھیوں، یہ سب کچھ ہوا اور ہو رہا ہے، لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ قوم کہ جس نے اقوام عالم کو عدل و انصاف کا درس دیا، وہ قوم کہ جس نے دوسری قوموں کو آزادی کے ساتھ جینے کا حق دیا، وہ قوم کہ جس نے کبھی غیرت و خودداری کا سودا نہیں کیا، کیا وہ شاطر انگریز کی غلامی اختیار کر سکتی تھی؟ ارے بتاؤ، وہ قوم کہ جس نے قیصر و کسریٰ اور بڑی بڑی طاقتوں کے غرور کو خاک میں ملا دیا، کیا وہ انگریزوں کی تلواروں، توپوں اور ٹینکوں کے سامنے بھی نہیں ٹیک سکتی تھی؟ ارے بتاؤ، وہ قوم کہ جس کی رگوں میں عمر بن خطاب، خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن الجراح، محمد بن قاسم اور صلاح الدین ایوبی کا خون دوڑ رہا ہو، کیا وہ صلیبیوں کو قبول کر سکتی تھی؟ ہائے افسوس، تمہاری عقلیں کیسے معروف ہوئی، تمہارے عدل و انصاف کا کیسا دیوالیہ نکلا، تمہارا ذہن و دماغ کتنا تنگ ہو گیا کہ اس مسلم قوم اور اس کے علماء کے لیے اس میں جگہ نہ رہی کہ جنہوں نے ملک و ملت کی حفاظت کے لیے طوفانوں کا رخ موڑ دیا، وہ علماء کہ جن کو پھانسی کے پھندوں پر چڑھایا گیا، وہ علماء کہ جن کو جیل کی کالی کوٹھریوں میں ڈال کر دردناک سزائیں دی گئی، وہ علماء کہ جو بھوکے اور پیاسے رہے، وہ علماء کہ جن کے بچے یتیم اور بیویاں بیوہ ہو گئی، وہ علماء کہ جن کو کالے پانی بھیج کر دردناک سزائیں دی گئی، لیکن انہوں نے انگریز کے سامنے سر نہیں جھکایا اور دنیا کو بتایا کہ ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، ہم امن چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح، گر جنگ لازمی ہے تو پھر جنگ ہی صحیح۔ گلشن ہزا کے نوشگفتہ پھولوں، جنگ آزادی کی تاریخ کا صفحہ صفحہ علماء کرام کے خون سے رنگین ہے۔ اگر جنگ آزادی کی تاریخ سے علماء کرام کی قربانیوں کو نکال دیا جائے تو جنگ آزادی کی تاریخ صرف ادھوری ہی نہیں رہ جاتی بلکہ اس کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے، مٹی کی محبت میں ہم آشفتہ سروں نے وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے، وہ قرض اتارے ہیں جو واجب بھی نہیں تھے۔ لہذا دیانت و امانت کا تقاضا ہے کہ جب ہندوستان کی تاریخ کو بیان کیا جائے، جب جنگ آزادی کی تاریخ کو بیان کیا جائے تو حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تذکرہ کیا جائے، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تذکرہ کیا جائے، سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید کے قربانیوں کا تذکرہ کیا جائے، شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کی جد و جہد اور ان کی قربانیوں کو یاد کیا جائے، مولانا محمد قاسم نانوتوی، مولانا رشید احمد گنگوہی اور ان کے رفقا کا تذکرہ کیا جائے، مولانا عنایت اللہ کا ذکر کیا جائے، مولانا جعفر تھانیسری کا ذکر کیا جائے اور اس مرد مجاہد، اس مرد جانباز شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کا ذکر کیا جائے کہ جنہوں نے سن 1921 عیسوی میں عدالت میں کھڑے ہو کر انگریز حکومت کو للکار کر کہا تھا کہ اگر حکومت کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کو مٹا دیں، احادیث کی کتابوں کو جلا دیں، فقہ کی کتابوں کو تباہ و برباد کر دیں، تو اسلام کے نام پر سب سے پہلے جان قربان کرنے والا حسین احمد مدنی ہوگا۔ کبھی
मरऊब में होता नहीं शोरे सलासी से, कभी मरऊब में होता नहीं शोरे सलासी से, नहीं डरता कभी मैं कुव्वते बाज़ू कातिल से, और कभी मैं दार पर चढ़कर वफा के गीत गाता हूँ, कभी मैं दार पर चढ़कर वफा के गीत गाता हूँ, कभी शेर खुदा बनकर मैं बातिल को मिटाता हूँ, कभी शेर खुदा बनकर मैं बातिल को मिटाता हूँ। जंग आजादी की तारीख अधूरी रहेगी अगर मौलाना अबुल कलाम आजाद का तज़किरा न किया जाए, तो जिन्होंने हिंदुस्तानियों को ये कहते हुए आजादी की जिद्दोजहद के लिए उभारा था कि हमने अव्वल दिन से ऐलान कर दिया कि हमारी जिद्दोजहद की आखिरी मंजिल कैद खाना है। जंग आजादी की तारीख अधूरी रहेगी अगर मौलाना हिफ्जुर रहमान शिवहारी का तज़किरा न किया जाए, तो जिन्होंने तहरीक आजादी में बेशुमार कुर्बानियां दी और तहरीक आजादी में जबरदस्त हिस्सा लिया। हजरात, ये मुख्तसर सा वाक़ा है जिससे आजादी के लिए उलमाए किराम की कुर्बानियों का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन अफसोस सब अफसोस, इन सब के बावजूद आज हमसे वतन की वफादारी का सबूत मांगा जाता है। मैं बता देना चाहता